سلطنت عثمانیہ اسلام کی چوتھی سب سے بڑی خلافت تھی، جس کی برکت سے مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار واپس ملی۔ دنیا نے پھر سے اسلامی نظام کا جلال دیکھا اور مسلم تاریخ کو ایک سنہرا دور ملا۔ شہر پر شہر فتح کیے گئے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی، بے شمار ریاستوں میں اسلامی جھنڈے گاڑے گئے۔ کافر صلیبیوں اور یورپی طاقتوں نے اس عظیم الشان سلطنت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس بے مثال خلافت کا بانی عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی کا پورا نام عثمان بن ارطغرل بن سلیمان شاہ تھا، جو سن 1258 عیسوی میں سوغوت میں پیدا ہوئے۔ عثمان کائی قبیلے کے بہادر سردار ارطغرل کے بیٹے تھے۔ کائی قبیلہ اوغوز ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے 12ویں صدی کے آغاز میں سردار ارطغرل کی رہنمائی میں اناطولیہ کی پہاڑی علاقوں سے بازنطینی سرحد پر ہجرت کیا تھا۔ عثمان نوجوانی میں اپنے والد ارطغرل کے ساتھ منگولوں اور بازنطینی ریاست کے ساتھ کئی جنگیں لڑی تھی۔ ارطغرل کے وفات کے بعد عظیم سلجوق ریاست زوال پذیر ہو گئی اور سلجوقوں کے دارالحکومت قونیہ پر منگولوں نے قبضہ کر لیا۔ لہٰذا عثمان نے ان ریاستوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا جو ان کے والد اور سپاہیوں کے ذریعہ فتح کیے گئے تھے، اور سلجوقوں نے انہیں امیر مقرر کیا تھا۔ عثمان ایک بہادر، انصاف پسند اور عقلمند شخص تھے۔ یہ تمام خوبیاں ان کو ان کے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ ارطغرل اپنے زندگی میں ہی عثمان کو ایک ماہر جنگجو اور کامل سردار بنانا چاہتے تھے، اس لیے عثمان کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنے ماہر سپاہیوں کو ذمہ داری دی تھی، جن میں ترگت الپ، عبد الرحمن غازی، آکجا کھوجا اور امور الپ شامل تھے۔ ان لوگوں نے عثمان کی جوانی میں ان کی بھرپور حمایت کی اور بہترین تربیت دی تھی۔ عثمان ایک بہادر اور شجاعت مند شخص ہونے کے علاوہ رحم دل، سخی اور فیاض انسان تھے، اور نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے، مہمان نوازی میں ہمیشہ آگے رہتے۔ تقویٰ و پرہیزگاری میں عثمان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بزرگان دین کا ہمیشہ عزت کیا کرتے، انہیں جتنا ممکن ہوتا مال و زر سے نوازتے، البتہ خود کے لیے کبھی بھی مال جمع نہ کرتے تھے۔ جتنی دولت مال غنیمت میں آتی اپنے حصے میں سے غریبوں اور یتیموں کو خیرات کر دیتے۔ سن 1299 عیسوی کے بعد عثمان غازی نے خود مختار ریاست قائم کی اور پھر بازنطینی ریاست پر لگاتار حملے شروع کر دیے، کیونکہ ان کے علاقے بازنطینی سرحد سے ملتا تھا اور بازنطینی فوج کا مسلم ریاست سے ہمیشہ رساکشی چلتی تھی۔ ابتدا میں عثمان غازی نے دفاع کرتے ہوئے کچھ جنگیں لڑی اور بازنطینیوں کو شکست دیا، پھر حملے تیز کر دیے اور عظیم بازنطینی ریاست کا جڑ سے خاتمہ کر کے وہاں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ عثمان غازی کا ایک بڑی فتح رومی علاقے کے کراجاسار قلعے کو فتح کرنا تھا۔ اس تاریخی قلعے کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی کا دبدبہ بازنطینی ریاست پر پڑ گیا۔ سلجوق سلطان کی اجازت سے یہاں عثمان غازی کے نام سے سکے بھی جاری کر دیے اور تمام علاقے عثمان غازی اور کائی قبیلے کے جاگیر میں شامل ہو گئے۔ عثمان غازی کی فتح یہی نہیں رکی، بلکہ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے برسا شہر بھی فتح کر لیا، جو بازنطینیوں کے لیے نہایت ہی اہم علاقہ تھا، لہٰذا بازنطینی شہنشاہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ سن 1301 عیسوی میں عثمان غازی نے اپنے بہادر ترک سپاہیوں کے ساتھ حصار کے مقام پر شہنشاہ کو شکست دیا اور ثابت کر دیا کہ یورپی ریاستوں کو اب ایک نئے اسلامی سلطنت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا دارالحکومت عثمان غازی نے بورسا کو بنایا۔ بورسا شہر کے آس پاس کے علاقوں کو بھی ایک ایک کر کے عثمان فتح کرتے چلے گئے اور اس عظیم سلطنت کی بنیاد مضبوط ہوتی گئی، جس کا خواب عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے شکل میں دیکھا تھا۔ دراصل ترکوں کی تاریخی روایت کے مطابق جب عثمان غازی جوان ہوا کرتے تھے تو ایک رات انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ان کے سینے سے نکل رہا ہے اور اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بڑی ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی شاخیں خشکی اور سمندر پر چھا گئی اور پوری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ اس درخت کے جڑ سے 4 دریا نکلے اور بہنے لگے اور 4 بڑے پہاڑ اس درخت کے شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے ایک شیر کی طرف اڑنے لگے۔ اس شیر کا نقشہ ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی جا رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ادب علی کو بتایا، جو ایک صوفی بزرگ تھے اور عثمان غازی کے روحانی استاذ بھی تھے۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل، نوپوت تھا، اور وہ 4 پہاڑ، کوئی طور، کوئی بلقان، کوئی کاف اور کوئی اطلس تھا، اور وہ انگوٹھی جیسا شیر قسطنطنیہ تھا۔ یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ ان علاقوں پر عثمان غازی اور اس کے اولادوں کی حکومت قائم ہوگی اور ایک عظیم اسلامی ریاست کا قیام ہوگا، جس کا سایہ سارے دنیا پر پڑے گی، یعنی سلطنت عثمانیہ۔ اور بعد میں شہر قسطنطنیہ کو عثمان کے اولاد میں سے محمد فاتح نے فتح کر کے اس خواب کی تعبیر مکمل کی۔ نیز سلطنت عثمانیہ کی عظیم ریاست سے 3 بڑے براعظم پر جس طرح عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا اور مسلمانوں کو سایہ نصیب ہوئی، وہ اس خواب کی مکمل تعبیر تھی۔
ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اس طرح کے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔